سوری سر. شکریہ چیئرمین صاحب. بڑی اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ساری تقاریر بڑی توجہ سے اور بڑے شائستہ طریقے سے سنی گئی ہیں. نقطہ ہے نظر ہیں مختلف. میں توقع رکھتا ہوں کہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں شاید ان سے جزوی طور پر میرا اختلاف ہو یا میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں، تو امید ہے کہ اسی وسعت قلبی سے اور وسعت نظری سے اور خوشگوار طریقے سے اسے سنا جائے گا. بہت شکریہ. جناب عالی، اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارے انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے. قوموں کے ہاں جو بحران حل ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں، اپنے مستقبل کا لائے عمل بناتی ہیں، حکمت عملی بناتی ہیں، وہ الیکشن کے بعد ہوتا ہے. ایک سباؤ آتا ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک اطمینان، آسودگی اور یقین کی لہر پھیلتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ 1970 سے جاری ہے. یعنی پہلے تو آپ یہ تصور کیجئے کہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے، 23 سال ہم انتخابات نہیں کرا سکتے. پہلے انتخابات جب ہونے لگتے ہیں 1958 میں تو ایک طویل مارشل لا آ جاتا ہے، انتخابات سے پہلے ہی آ جاتا ہے. دوسرے انتخابات ہوتے ہیں جو 1970 میں ہوتے ہیں، بلکہ پہلے ہوتے ہیں کیونکہ 58 والے ہو نہیں سکے. اس وقت ایک اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا، لہذا ملک ٹوٹ جاتا ہے. یہ پہلی مثال ہے ہمارے عوامی اور عام انتخابات کی جو انتہائی دل شگاف ہے اور انتہائی افسردہ کرنے والی ہے، افسوسناک ہے. دوسرے انتخابات ہوتے ہیں 1977 میں، اس میں بھی دھاندلی کا شور اٹھتا ہے. اسی طرح مذاکرات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں کشمکش کرتی ہیں، آپس میں گتھیاں سلجھا نہیں سکتی. نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایک 11 سالہ مارشل لا ہمارا مقدر ہو جاتا ہے. ایک انتخابات ملک توڑ دیتے ہیں، دوسرے انتخابات 11 سال مارشل لا کا تحفہ دے دیتے ہیں. بعد میں بھی جتنے انتخابات ہوئے کسی حکومت کو اپنی میعاد پوری نہیں کرنے دی گئی، کوئی وزیر اعظم اپنی میعاد پوری نہیں کر سکا. سو آئی ایگری ود مائی کولیگس کہ ہمارے ہاں انتخابات کی تاریخ کوئی زیادہ دل افزا نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، افسوسناک ہے. اور یہ حالیہ انتخابات میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. یعنی بہت ذکر ہوا لیکن 2018 کے انتخابات کا ذکر نہیں ہوا. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ 2024 کا ہم نے رونا رویا، ایک شام غریباں کی کیفیت بپا کی، لیکن کاش ہم 2018 کا بھی ذکر کرتے. میرے بہت ہی محترم دوست نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے کہ جو آج ہنس رہے ہیں کل وہ پھر سزائیں انہیں ملے گی تو وہ روئیں گے. یہی بات اگر وہ 2018 میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اور ہماری سزاؤں پہ کہہ لگا رہے تھے اور نواز شریف کو جیل جانے پہ ہنستے تھے، یہ بات اس وقت یاد آنی چاہیے تھی. یہ بات آج نہیں یاد آنی چاہیے. ہم ہنس نہیں رہے ہیں، ہم کسی کا مذاق نہیں ہو رہا. 2018 میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. کس طرح رات کو اب کہتے ہیں جی کہ 10 گھنٹے الیکشن، 4 دن بعد نتائج کا اعلان ہوا تھا، اور اس طرح وہ برستے رہے، کبھی رات کو، کبھی دن کو، کبھی شام کو. ایسے نہیں ہے. اس وقت بھی بہت کچھ ہوا، شاید آج بھی ہوا ہو، اور اگر آج ہوا ہے تو وہ پورے ملک میں ہوا ہے. وہ صرف پنجاب میں نہیں ہوا، وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہوا، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے. اگر یہاں پہ ایک الیکشن کمشنر ہے تو کیا خیبر پختونخوا میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے ہیں؟ کیا وہاں یہی الیکشن کمشنر نہیں تھا؟ کیا وہاں کوئی امام ابو حنیفہ جو تھے آ کے بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کمشنر کے طور پر؟ ایسے نہ کریں. اگر خرابی ہوئی ہے، ہمہ جیت ہوئی ہے. اس خرابی کا نقصان شاید مجھے بھی ہوا ہو، آپ کو بھی ہوا ہو. اگر فیئر بات کرنی ہے تو فیئر بات کریں. اگر الیکشن متنازع ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو فارم 45 ہے وہ تو قرآن کا ورق ہے اور میرے ہاتھ میں جو فارم 45 ہے وہ پلید ہے اور ناپاک ہے. ایسے نہیں ہوتا نا، ایسے نہیں ہوا کرتا. ترازو کو اس طرح سے امبیلنس نہ کریں. اور یہ بھی دیکھیں
کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے ہیں، جی آپ جاری رکھیں اس پہ۔ 2013 میں جب الیکشن ہوئے ہیں اور یہاں پہ 4 مہینے کا ایک احتجاجی دھرنا ہوا ہے، اس وقت بھی کہا گیا، اس وقت کا نعرہ کیا تھا؟ 35 پنکچر۔ آج کا نعرہ کیا ہے؟ 45 فارم 45۔ تب کہا گیا کہ افضل خان اٹھے تھے، اس وقت کوئی سابق سیکرٹری تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی بڑی دھاندلی ہو گئی۔ آج ایک کمشنر صاحب اٹھائے ہیں۔ یہ توازن دیکھیں اور یہ ریپیٹ ہوتی ہوئی ہسٹری دیکھیں۔ اس وقت یہ الزام تھا کہ اردو بازار میں بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں۔ آج یہ ہے کہ لکشمی چوک کے اندر کوئی پریس ہے، وہاں چھاپے گئے ہیں۔ یہ اگر دھاندلی ہوئی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو یہ ہر کہیں ہوئی ہوگی۔ آپ جو ایک سیلے بے پناہ کی طرح پورے خیبر پختونخوا کی پہاڑوں اور وادیوں پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے، وہاں کیوں نہیں ہوئی دھاندلی؟ جہاں جہاں آپ جیتے ہیں وہ دھاندلی سے پاک منزہ مصفہ الیکشن ہے۔ جہاں جہاں آپ کا مخالف جیتا ہے وہ دھاندلی سے جیتا ہے، وہ ووٹ چوری کر کے جیتا ہے، اس کو کسی اور نے جتایا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے 5 سیٹیں 10 سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہمارے ہر انتخابات کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ اور پھر 2018 میں نواز شریف کہاں تھا؟ آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو نواز شریف کہاں تھا؟ وہ بھی جیل میں تھا، اسے بھی سزائیں ہو چکی تھی، اسے بھی الیکشن میں نہیں آنے دیا گیا، اس کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، کہا گیا کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر یہ باہر آئے اور الیکشن لڑے۔ یہ باتیں ہم بھول گئے ہیں۔ اس وقت سب ٹھیک تھا، جائز تھا، کوئی احتجاج کی آواز نہیں اٹھتی تھی۔ جو اس وقت غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے۔ اس وقت ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی۔ آپ کے جرائم کی فہرست تو ذرا مختلف ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ہاں تو سزائیں ہو رہی ہیں نچلی سطح کی عدالتوں سے، آپ وہاں سے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ ہمیں تو سزائیں سپریم کورٹ دیتی تھی، وہیں سے شروع ہوتی تھی، وہیں ختم ہو جاتی تھی، نہ کوئی اپیل، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی دلیل۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور پھر بھی ہم نے 2018 میں بھی آ کے ہم وہاں بیٹھ کے اور آرام سے اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ سڑکوں میں جانتی ہے کیا ہوا تھا۔ تو خدا کے لیے آپ بھی اس نظام کو بچانے کے لیے، اس نظام کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں۔ میں ایک اور چیز جناب چیئرمین بتانا چاہتا ہوں، مشاہد صاحب یہ آج بھی آزاد ہیں، پی ایم ایل این کے نہیں۔ ہمارے بہت سے جی ہاں، یہ ہمارے بہت سے کولیگ جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھی ٹکٹ چھینے گئے تھے، ہمارے بھی سمبل چھینے گئے تھے، ہمارے ٹکٹ منسوخ کیے گئے تھے، اور ہم آج تک آزاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نام کے سامنے پی ایم ایل این نہیں لکھا ہوا، ہم کسی وات المسلمین میں شامل نہیں ہوئے، ہم کسی سنی کونسل میں نہیں گئے، ہم آزاد بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، ایک سروے جو پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ ہے، گیلپ، اس کا سروے، اس کا نام تھا پولیٹیکل ویدر رپورٹ، گیلپ پاکستان کی طرف سے جنوری میں شائع ہوا، الیکشن سے 1 مہینہ پہلے۔ وہ ریکارڈ میں ہے، آپ اخباروں میں دیکھ لیجئے گا اور ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے گا۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ سروے یہ کہتا ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد کو ملا کے پی ٹی آئی جو ہے وہ 34% ووٹ لے گی یا سیٹیں لے گی، اور پی ٹی آئی نے لی ہیں 35%۔ سروے کے عین مطابق اس نے کہا تھا پی ایم ایل لے گی 32%، پی ایم ایل نے لی ہیں 33%، سروے کے بالکل قریب۔ اس نے کہا تھا پیپلز پارٹی لے گی 6% پنجاب اور اسلام آباد میں، پیپلز پارٹی نے لی ہیں 6%، اتنی ہی لی ہیں۔ خیبر پختونخوا، وہاں کا پی ٹی آئی کا اس نے سکور دیا تھا 45%، اور الیکشن کمیشن کے جو اعداد و شمار آئے ہیں 44%، اس کے بالکل قریب۔ جے یو آئی کو اس نے کہا تھا جی کہ 15% لے گی، جنوری میں اس نے 15% ہی لیے۔ پی ایم ایل این کے بارے میں اس نے کہا تھا 9% لے گی، پی ایم ایل این نے 9% ہی لیے، یس کے پی میں۔ اور پیپلز پارٹی کا کہا تھا کہ جی 7% لے گی، اس نے 6% لے گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا اس نے کہا تھا 44% لے گی، 44% ہی لیے۔ اور کے پی میں اے این پی کا سکور تھا 7%، جو 6%۔
یہ جنوری میں یہ اعداد و شمار آئے ہیں جو آج کے الیکشن کے نتائج کے عین مطابق ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ مولانا فضل الرحمان کے ہاں جا سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کی رائے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جن کو آپ نے پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازا اور ایک عالم دین کو رسوا کیا، تمسخر اڑایا جلسوں میں، اس کے گھر کوچہ رقیب میں سر کے بال آپ جا سکتے ہیں. کس لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ احتجاج کرو. تو آپ ان جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں جو جمہوری کریڈنشلز رکھتی ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر اگر مل جائیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے. ان سے بھی بات کر لیں. آپ فرمان جاری کرتے ہیں جی کہ سب کچھ ہو جائے گا، پی ایم ایل این سے بات نہیں ہوگی، پی 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 سے بات نہیں ہوگی. یہ کون سا نظام ہے؟ آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے. کیا جمہوریت اس طرح چلتی ہے؟ یہ ایوان بھی ہے، میدان بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کیا سیاست میدانوں میں ہونی ہے؟ آ جائیں ایوانوں کے اندر، احتجاج کریں. عدالتیں موجود ہیں، فورم موجود ہیں. اب الزام تراشی، گالی، پتھر زنی، یہ سیاست اب میرا خیال ہے ختم ہو جانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ 2018 کا آپ دور گزارا، ہمیں بھی آپ نے جیلوں میں ڈالا، لوگوں کو سزائیں سنائیں، نیب کو پیچھے لگایا، اداروں کو پیچھے لگایا. سر 2 منٹس مجھے اور چاہیے. لیکن ہم لوگ چلتے رہے، ہم نے نہ بائیکاٹ کیا، نہ ہم نے استعفے دیے. آپ کو تو پارلیمانی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں لگتا. 2002 میں پہلی دفعہ خان صاحب آئے، مستعفی ہو کے چلے گئے. 2008 کا الیکشن نہیں لڑا. 2013 میں آئے تو دھرنے دیتے رہے اور آخر میں استعفے دے دیے. 2018 میں بیٹھے رہے، لیکن جب حکومت ٹوٹنے لگی تو اسمبلی توڑ دی. یہ جمہوری کیریکٹر نہیں ہے. جمہوری کیریکٹر یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کے دل کے اوپر چوٹ لگی ہوگی، ہمارے دل پہ بھی لگی ہوگی. ہم بھی پتہ نہیں کیا اعداد و شمار بنائے بیٹھے ہوں گے، آپ بھی بنائے بیٹھے ہوں گے. لہٰذا آئیے ان دل شگاف چیزوں کو سامنے رکھنے کے بجائے اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے چھتری تلے پناہ دینے کے بجائے، کتنا اچھا لگے گا کہ اتنی بڑی پی ٹی آئی جس نے 92 کے قریب سیٹیں لی ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں کہلائے گی، وہ وحدت المسلمین کہلائے گی، وہ سنی کونسل کہلائے گی. کتنا مزہ ہے آپ کو. میں اب اس پہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. انتخابات کے حوالے سے اگر کنسرن ہیں، ایوان میں آئیں، حلف اٹھائیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اپوزیشن کا کردار حکومت کے کردار سے کہیں زیادہ عام ہے. جو بھی حکومت بنے گی ایک مخلوط حکومت ہوگی، کسی کے پاس میجارٹی نہیں ہے. پی ایم ایل این نہیں بنا سکتی، پی 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 نہیں بنا سکتی، آپ نہیں بنا سکتے. لہذا کیا ہوگا؟ 2 جماعتیں ملیں گی اس ایوان کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے. اگر نہیں ملے گی تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جی کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن ہوں گے یا کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا. لہذا مل جل کے اس ایوان کو بچائیے، سیاسی استحکام لائیے، اپنی اختلافی آوازیں اٹھائیے، اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کیجیے. ایک بڑا اچھا صوبہ ہے خیبر پختونخوا، 15 سال سے 10 سال سے آپ بیٹھے ہیں، 5 سال مزید بیٹھیے، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہائیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور بچا کچا پاکستان بھی آپ کے حصے میں آ جائے. یہ اس طرح کی اپوزیشن یہ ملک اب متحمل نہیں ہے. 9 مئی بار بار نہیں ہو سکتے. اور 9 مئی جو ہے، آپ 9 مئی کی فلسفی کو ایک طرف رکھ کے 8 فروری کی جو وکٹری ہے اس کو اپنی حکمت عملی بنائیں. اپنی سیاست کا جو سرچشمہ ہے اسے 8 فروری کو سمجھے. 9 مئی کی فلسفی کو بھول جائیں.